السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی اور بادشاہ تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی پیدائش کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان پر خاص رحمت فرمائی اور انہیں حکمت اور علم عطا کیا۔ بچپن سے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کی عقل و حکمت کے قصے مشہور ہونے لگے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بے پناہ اختیارات اور نعمتوں سے نوازا، جن میں جانوروں، پرندوں اور جنات سے گفتگو کرنے کی صلاحیت بھی شامل تھی۔ قرآن مجید میں سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے مختلف واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات اور ہواؤں پر بھی اختیار دیا۔ جنات ان کے حکم پر مختلف کام انجام دیا کرتے تھے، جیسے عمارتیں بنانا، پانی سے موتی نکالنا اور دیگر بھاری کام کرنا۔ ہوائیں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر چلتی تھیں اور انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی تھیں۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ہدہد ایک قسم کا پرندہ موجود نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، میں ضرور اسے سخت سزا دوں گا یا پھر اسے ذبح کر دوں گا اگر وہ میرے سامنے کوئی معقول عذر پیش نہ کرے۔ کچھ دیر بعد ہدہد حاضر ہوا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو سبا کی ملکہ بلقیس کے بارے میں بتایا کہ وہ اور اس کی قوم سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے ذریعے ملکہ بلقیس کو خط بھیجا، جس میں اسے اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کو پڑھ کر اپنے درباریوں سے مشورہ کیا اور آخرکار خود حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہونے کا فیصلہ کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے تخت کو جنات کے ذریعے ان کے آنے سے پہلے ہی منگوا لیا تھا۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آئیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ آپ کا تخت ہے؟ ملکہ بلقیس نے حیران ہو کر کہا کہ یہ وہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی اور ان کی قوم کو شرک سے توبہ کرنے کی ہدایت کی۔ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت اور طاقت دیکھ کر بہت متاثر ہوئیں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت و انصاف کے بہت سے واقعات مشہور ہیں۔ ایک دن دو عورتیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئیں اور دونوں کا دعویٰ تھا کہ یہ بچہ ان کا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بچے کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے اور ہر عورت کو ایک حصہ دے دیا جائے۔ حقیقی ماں نے فوراً کہا کہ بچہ دوسری عورت کو دے دیا جائے لیکن اسے نہ مارا جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سب سمجھ گئے اور انہوں نے بچے کو حقیقی ماں کے حوالے کر دیا اور اس طرح ان کی حکمت و انصاف کا ایک اور واقعہ سامنے آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا واقعہ بھی نہایت دلچسپ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی وفات کو بھی ایک نشانی بنایا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی تو وہ اپنے محل میں ایک عصا پر ٹیک لگا کر کھڑے تھے۔ جنات اپنی معمول کے کاموں میں مصروف تھے اور یہ سمجھتے رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ان پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ کافی دنوں بعد جب دیمک نے ان کا عصا کھا لیا اور ان کا جسم گر گیا تب جنات کو ان کی وفات کا علم ہوا۔ قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر اس طرح آیا ہے، پھر جب ہم نے اس پر موت کا حکم نافذ کیا تو جنات کو اس کی موت کا پتہ نہ چلا جب تک کہ دیمک نے ان کے عصا کو کھا نہیں دیا۔ بس جب وہ گر پڑے تو جنات پر ظاہر ہوا کہ اگر وہ غیب کا علم رکھتے تو وہ ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ ہوتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی حکمت، انصاف اور اللہ کی نعمتوں کی مثال ہے۔ ان کے واقعات ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت، حکمت اور انصاف زندگی کے اہم اصول ہیں۔ ان کی حکمت، دانش اور اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا ذکر قرآن مجید میں ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو انہیں لائک کیا کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔